معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، سلسلہ علم میراث و علم فرائض کا سبق نمبر 1 کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ مشہور زمانہ کتاب جس کا نام ہے السراجیہ، جن کو ہند میں سراجی کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ کتاب بہت ہی مقبول کتاب ہے اور بہت ہی اہم کتاب ہے علم سراجی کے بیان میں۔ ان کی مقبولیت کی واضح دلیل یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مدارس اور جامعات ہیں جہاں بھی علم فرائض و علم میراث کی تعلیم ہوتی ہے، یہ کتاب ان مدارس و جامعات میں داخل نصاب ہیں۔ تو اس سے اس کتاب کی اہمیت اور اس کتاب کی مقبولیت کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ یہ کتاب علامہ محمد بن محمد بن عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جن کا لقب سراج الدین ہے، اور سجاوند کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو سجاوندی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے فقیہ، عالم دین، ماہر، عالم ربانی، بہت بڑے فراز اور حساب داں تھے۔ ان کا وصال، تاریخ وصال کے حوالے سے بہت اختلاف ہے، مگر علماء کرام نے جو بیان فرمایا ہے، اکثر علماء کرام نے، وہ یہ ہے کہ 6 سنہ ہجری 6 میں آپ، یعنی 6 ہجری میں آپ اس دنیا سے، اس دار فانی سے وفات پائے کچھ کی۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کتاب کے خطبے سے آج کا درس ہم شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں خطبے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی خیر البریہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ تمام تعریفیں شکر گزار بندے کی تعریف کرنے کی طرح تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ والصلاة والسلام علی خیر البریہ، درود و سلام نازل ہوں مخلوق میں بہتر، سب سے بہتر، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، وآلہ الطیبین الطاہرین، اور آپ کے آل پر جو ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے پاک ہیں۔ اس میں حمد الشاکرین یہ منصوب بنزع خافض ہے۔ لفظ حمد اصل میں تھا کحمد الشاکرین، تو حرف جر جو ہے کاف، اس کو حذف کر دیا گیا، تو پھر وہ حرف جر کے محذوف ہونے کی وجہ سے یہ پھر بعد یہ جو ہے منصوب پڑھا گیا ہے، جس کو منصوب بنزع خافض کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہاں اس میں الطیبین الطاہرین، الطیبین الطاہرین، اس کے حوالے سے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں ایک ہی، یعنی دونوں مترادف الفاظ ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ دونوں مترادف نہیں ہیں، بلکہ الطیبین سے مراد دل کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے پاک ہونا ہے، ستھرا ہونا ہے۔ یعنی طیبین سے مراد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل وہ ہیں
جو دل سے یعنی اپنے قلب سے گناہ کا ارادہ کرنے سے پاک ہے، قلب سے گناہ کرنے سے پاک ہے، اور طاہرین سے مراد اعضائے ظواہر کے ذریعے سے، ظاہری اعضاء کے ذریعے سے، جسمانی اعضائے ظاہرہ کے ذریعے سے گناہ کرنے سے پاک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ رسول دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم فرائض سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے۔ اس حدیث پاک کے ذریعے سے مصنف علیہ رحمٰن نے اپنی کتاب کی شروعات کی تیمناً اور تبرکاً، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے کتاب کے شروع میں حدیث پاک پیش کی، اور یہ ایسی حدیث ہے جس میں علم فرائض کی فضیلت اور اہمیت کا بھی ثبوت فراہم ہوتا ہے، جس سے ہر طالب، ہر کتاب پڑھنے والا ہر شخص جب بھی کتاب کو کھولے گا اور شروع کرے گا تو یہ حدیث جہاں پر ملے گی پہلے ہی، تو ان کی ایک طرح سے دلچسپی اور رغبت بنے گی، توجہ پڑھنے کی طرف ہوگی۔ اس بنیاد پر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع میں حدیث پاک پیش کی۔ اس حدیث پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو اس سے پہلے ویڈیو میں آ چکی ہے، اور کچھ جو ہے اس لیے اب مزید اس پر گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث پاک وہ ہے جو الفاظ کی کچھ کمی بیشی کے ساتھ، الفاظ کے قدر اختلاف کے ساتھ امام بیہقی اور دیگر علماء کرام نے تخریج کی ہے۔ قال علماؤنا رحمہ اللہ تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ۔ اب یہاں سے ہم انشاءاللہ اصل بحث کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں سے دو چیزوں کا بیان خصوصیت کے ساتھ کیا جائے گا۔ نمبر ایک یہ کہ میت کے ترکہ سے کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں، اور دوسری بات جو بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ورثہ کی میراث کے پانے کے اعتبار سے کیا ترتیب ہے، میراث پانے کے اعتبار سے ورثہ کی کیا ترتیب ہے۔ دوسری بات ہم یہ پیش کریں گے۔ تو چلیں پہلی بات کو بیان کرتے ہیں کتاب کے ذریعے سے۔ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر۔ پہلے سے اس کو سمجھ لیں کہ پہلی بات کیا ہے، یعنی میت کے ترکہ سے متعلق ہونے والے حقوق کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں۔ واضح ہے کہ میت کے ترکہ سے متعلق ہونے والے حقوق چار حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں۔ میت کے ترکہ سے 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تکفین، تجہیز و تکفین۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین۔ نمبر 2 ہے، دوسرے نمبر پر ہے ادائیگی دین، اور نمبر 3 پر ہے وصیت کی ادائیگی، اور نمبر 4 پر ہے ورثہ کے درمیان میراث کی تقسیم کاری۔ تو سب سے پہلے جب کسی کا انتقال ہوگا تو اس کے مال، اس کے متروکہ مال میں سے، چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، یعنی اس کو اس کے کفن پر خرچ کیا جائے گا، قبر کی کھدائی میں پیسے لگتے ہیں تو اس پر خرچ کیا جائے گا، اسی طرح نہلانے کے جو سامان ہیں، مثال کے طور پر صابن اور طرح طرح کی جو بھی چیزیں، اخراجات جس میں لگتے ہیں، ان پر جو ہے صرف کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو باقی مال بچے گا اس سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اب اگر قرضہ اتنا ہو کہ پورا مال اسی میں ختم ہو جائے تو پورے مال کو صرف کر کے قرضے کی ادائیگی کی جائے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کا مال بچ جاتا ہے
تو اگر اس نے میت نے وصیت کی ہوگی تو ثلث مال سے وصیت کی ادائیگی کی جائے گی، یعنی باقی جو مال بچے گا اس میں سے 1/3 جو مال ہوگا یعنی 1/3 مال جو ہوگا اس سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر ورثہ سب کے سب بالغ ہوں اور سب کے سب جو ہے 1/3 مال سے زائد مال کے ذریعے وصیت کو پوری کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو 1/3 مال سے زائد کی اگر وصیت کی ہے تو اس کو بھی وہ وصیت بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے، وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کو ورثہ کے مابین تقسیم کیا جائے گا۔ تو چلے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ الاول یبدأ بتکفینہ و تجہیزہ، پہلے شروع کیا جائے گا اس کی تکفین و تجہیز کے ذریعے، من غیر تبذیر ولا تقتیر، بغیر اسراف کیے ہوئے اور بغیر بخل کیے ہوئے۔ یہاں پر تکفین پر عطف کیا ہے؟ تجہیز کا۔ اصل تکفیف ہے تکفین اور تجہیز۔ تجہیز کہتے ہیں ہر اس چیز کی تیاری کرنا جس کو میت کو جس کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں تکفین بھی شامل ہے، مگر پھر بھی جو ہے تکفین کو الگ سے ذکر کرنے کی وجہ اس کے اہتمام کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اخراجات جس میں لگتے ہیں، خرچ جس میں ہوتا ہے، اس میں ان میں سے سب سے زیادہ جو خرچ ہوتا ہے وہ کفن میں ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر الگ سے اس کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے تجہیز کا ذکر کیا۔ یہ عطف العام علی الخاص کے قبیل سے ہے۔ من غیر تبذیر ولا تقتیر، تبذیر کا معنی ہوتا ہے اسراف، یعنی کفن دیا جائے گا، تجہیز و تکفین کی جائے گی اس طور پر کہ نہ اسراف کیا جائے، نہ بہت زیادہ دیا جائے، اور نہ بخل کیا جائے یعنی کم بھی نہ کیا جائے۔ تبذیر کی صورت جو ہوگی یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر کفن میں تبذیر اور تقتیر کی صورت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ پہلا عدد کے اعتبار سے، کفن کے عدد کے اعتبار سے، دوسرا قیمت کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر مرد کا جو کفن مسنون ہے وہ 3 کپڑے ہیں، اور عورت کے جو کفن مسنون ہے وہ 5 کپڑے ہیں۔ تو اگر کوئی کسی شخص کا، کسی مرد کا انتقال ہوا اور اس کے کفن میں ہم اگر 3 کپڑے سے زائد کپڑے دیتے ہیں، یا عورت کا انتقال ہوا اور اس کے کفن میں 5 کپڑے سے زائد کپڑے دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ تبذیر میں آئے گا جو ممنوع ہے۔ اور اگر مرد کو 3 کپڑے سے کم دیتے ہیں یا عورت کو 5 کپڑے سے کم دیتے ہیں تو یہ تقتیر کی صورت ہوگی۔ ہاں اگر مال کم ہو تو ایسی صورت میں جو ہے کفن کفایت جو ہے دیا جا سکتا ہے، کفن کفایت کی صورت جو ہے بن سکتی ہے، جیسا کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میت کا مال زائد اور وارث کم ہو تو کفن سنت افضل ہے، اور اس کے برعکس ہو تو کفن کفایت اولا۔ اچھا، اور قیمت کے اعتبار سے تقتیر اور تبذیر کی صورت یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر ایک بندہ جو زندگی میں جس طرح جتنی قیمت کا کپڑا پہنتا تھا، اگر اس سے زیادہ قیمت کا کپڑا خرید کر کفن دیں گے تو یہ تبذیر کی صورت ہوگی، اور اگر اس سے کم قیمت کے کپڑوں میں اسے کفن دیں گے تو یہ تقتیر کی صورت ہوگی۔ ثم تقضى دیونہ، پھر اس کے دیون، اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے، من جمیع ما بقی من مالہ، ان کے باقی مال میں سے، پورے مال سے، اس کے باقی پورے مال سے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ ثم تنفذ وصایاہ، پھر ان کی وصیتیں پوری کی جائیں گی، من ثلث ما بقی بعد الدین، قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچ جائے اس کے 1/3 حصے سے۔ ثم یقسم الباقی بین ورثتہ بالکتاب والسنۃ واجماع الامہ، پھر باقی مال کو اس کے ورثہ کے مابین، میت کے ورثہ کے مابین تقسیم کیا جائے گا کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق، یعنی قرآن، حدیث اور اجماع امت میں جس طریقے سے تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح تقسیم کیا جائے گا۔
اب یہاں سے جو ہے ہماری دوسری بات شروع ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میراث پانے کے اعتبار سے وارثین کی کیا ترتیب ہے۔ یعنی وارثین تو کثیر ہیں، مگر کیا سب کو ایک ساتھ میراث کے مستحق ہوتے ہیں، یا ایسا ہے کہ بعض مستحق ہوتے ہیں اور بعض مستحق نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر اوپر والے موجود نہ ہو تو نیچے والے مستحق ہوتے ہیں، کیا اس طرح بھی ہے؟ تو ہم انشاءاللہ اس کی ترتیب یہاں پر بیان کریں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے وراثہ کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو میراث دی جائے گی۔ اصحاب فرائض کو میراث دی جائے گی۔ اصحاب فرائض کون لوگ ہوتے ہیں؟ اصحاب فرائض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے حصے قرآن، حدیث اور اجماع امت میں مقرر ہے، جس کے حصے فکس ہے قرآن میں یا حدیث میں، یعنی سنت میں یا اجماع امت میں۔ اب اگر وہ لوگ ان میں سے کوئی موجود نہ ہو، یعنی اصحاب فرائض میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں، یا اصحاب فرائض موجود ہو اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بچ جائیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ مال دیا جائے گا اسبات نسبیہ کو، میت کے اسبائے نسبی کو۔ اسبائے نسبی میں آتے ہیں بیٹے آتے ہیں، باپ آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے چچا بھی آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب آتے ہیں۔ تو اسبائے نسبی کو دیا جائے گا۔ اچھا، اسبائے نسبی یعنی وہ اسبات کے وہ نسبی رشتہ دار کہلاتے ہیں کہ جو اصحاب فرائض میں سے نہ ہو، یعنی ان کا حصہ قرآن، حدیث یا اجماع امت میں متعین نہ ہو، لیکن اگر اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بچ جائے تو اس مال کے وہ مستحق ہوتے ہیں، پورے مال کے۔ اور اگر اصحاب فرائض نہ ہو تو سارے مال کا مستحق یہی لوگ ہوتے ہیں جو اسبات کہلاتے ہیں۔ اب اگر کسی کے وارثین میں سے ذوی الفرائض بھی نہ ہو اور اسبات نسبیہ بھی نہ ہو، یا کہ ذوی الفرائض ہو اور اسبات نسبیہ نہ ہو تو اور ذوی الفرائض کو دینے کے بعد بچ جائے، تو پھر میراث کے مستحق ہوتے ہیں اسبائے سببی۔ اسبائے سببی کون ہوتا ہے؟ اسبائے سببی مولا العتاقہ ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، زید ہے، اس کو بکر کا وہ مملوک تھا، یعنی بکر کا غلام تھا۔ اب زید کا انتقال ہوا اور اس کے ذوی الفرائض کے بعد اس کے اسبات نسبیہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو ذوی الفرائض کو دینے کے بعد، یا ذوی الفرائض اگر نہیں ہے تو ان کے پورے مال کا مستحق بکر ہوگا، جو اس کا آزاد کرنے والا آقا ہے۔ اب اگر اسبائے سببی بھی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اسبائے سببی کے اسبائے نسبی کو دیا جائے گا، اور اگر اسبائے سببی کا اسبائے نسبی بھی موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اسبائے سببی کے اسبائے سببی کو دیا جائے گا۔ اچھا، اگر یہ لوگ بھی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں جو ہے ذوی الفروض نسبیہ پر رد کیا جائے گا۔ یعنی ذوی الفروض میں تو زوجین بھی ہوتے ہیں، مگر رد جو ہوتا ہے زوجین پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذوی الفروض نسبیہ پر ہی رد ہوتا ہے ان کے حقوق کے مطابق۔ اب اگر ان میں سے یعنی اسبائے سببی بھی نہ ہو، اسبائے نسبی بھی نہ ہو، اور ایسی صورت اور ذوی الفرائض بھی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ذوی الارحام مال کے مستحق ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر ذوی الارحام بھی نہ ہو، ذوی الارحام کون لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی وہ رشتہ دار ذوی الارحام کہلاتے ہیں جو نہ ذوی الفرائض میں سے ہو اور نہ ہی اسبات نسبیہ میں سے ہو۔ مثال کے طور پر نواسہ، نواسی ہے، یہ ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ پھر اگر ذوی الارحام بھی نہ ہو تو مولا الموالات ہوتا ہے۔ مولا الموالات کون ہوتا ہے؟ مولا الموالات یہ عقد موالات کے ذریعے سے مولا الموالات ہوتا ہے، اور عقد موالات کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر اس سے کسی نے کہا کہ آپ میرے کفیل بن جائیں، جب میں آپ کو وارث بناتا ہوں، اگر میرے اوپر کوئی دیت وغیرہ یعنی جنایت میں کروں اور یعنی جرم کروں، اس کی وجہ سے میرے اوپر دیت لازم آ جائے تو آپ میری طرف سے دیت ادا کر دینا،
اور اگر میں جب مر جاؤں تو میرے مال کا وارث آپ ہی ہوں گے، آپ میرے میراث لیں گے، اور وہ شخص جو سامنے والا ہے قبول کر لے تو وہی شخص کہلاتا ہے مولا الموالات۔ اچھا، تو اگر کسی کا مولا الموالات بھی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کا مستحق ہوتا ہے مقر لہو بالنسب، یعنی اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص نے کسی کے لیے نسب کا اقرار کیا، ایسا شخص ہے جو مجہول النسب ہے، مجہول النسب شخص کا کہ نسب کا اقرار کیا کسی شخص سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے اس کا نسب اس کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکا، تو یہ مقر جو ہے اپنے اقرار پر باقی تھا کہ مقر کا انتقال ہوا، تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کے مال کا وارث ہوگا۔ مثال کے طور پر زید نے کسی مجہول النسب شخص سے کہا کہ تو میرا بھائی ہے، اور لیکن بھائی ہے تو اب بھائی کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے گویا کہ اس شخص کے نسب کو اپنے باپ کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اس کا باپ نہ مانا، اس نے انکار کر دیا، بیٹا نہ مانا، اولاد نہ مانی، تو پھر ایسی صورت میں اس کا نسب اس کے باپ کے ساتھ ثابت تو نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ یہ مقر اپنے اقرار پر اگر قائم رہتے ہوئے انتقال کیا تو اس کا وہ مقر لہو جو ہے اس مقر کے میراث کا مستحق ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگر یہ بھی نہ ہو تو اگر میت نے کسی کے لیے پورے مال کی وصیت کی ہو تو پورا وہ شخص اس کے مال کا مستحق ہوگا، اگر یہ بھی زندہ نہ ہو تو پھر بیت المال میں مال کو رکھا جائے گا۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ بیت المال کا کوئی نظام نہیں ہے، اس بنیاد پر یہ مال بیت المال میں نہ رکھ کر کے اس کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ تو چلیں ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ثم یقسم الباقی بین ورثتی بالکتاب والسنت واجماع الامہ، پھر باقی مال کو تقسیم کیا جائے گا ورثہ کے درمیان، میت کے ورثہ کے درمیان کتاب، سنت اور اجماع امت کے ذریعے۔ فیبدأ باصحاب الفرائض، تو شروع کیا جائے گا اصحاب فرائض کے ذریعے۔ وہم الذین، اور اصحاب فرائض وہ لوگ ہیں جن کے سہام یعنی حصے مقرر ہیں کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ میں یا اجماع میں۔ ثم بالعصبات، پھر عصبات کو دیا جائے گا، من جہت النسبی، جو اسبات نسب کی جہت سے ہیں، والعصبۃ کل من یاخذ ما ابقته اصحاب الفرائض، اور عصبہ ہر وہ شخص ہے جو اس پورے مال کو لے لیں جس کو اصحاب فرائض نے باقی چھوڑا ہے۔ وعند الانفراد یحرز جميع المال، اور تنہا ہونے کی صورت میں پورے مال کو لے لیں۔ ثم بالعصبۃ، پھر عصبہ من جہت سبب یعنی عصبۂ سببی کو دیا جائے گا، وہوا مولا العتاقہ، اور یہ مولا العتاقہ ہیں۔ ثم عصبتہ علی الترتیب، پھر مولا العتاقہ کے اسبات کو اس کی ترتیب کے مطابق دیا جائے گا جو گزر چکی، یعنی اس کے عصبۂ نسبی کو، اگر وہ بھی زندہ نہ ہو تو عصبۂ سببی کو۔ ثم الرد علی ذوی الارحام ذوی الفروض النسبیہ بقدر حقوقہم، پھر رد کیا جائے گا نسبی ذوی الفروض پر ان کے حقوق کے بمقدار۔ ثم ذوی الارحام، پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ ثم مولا الموالات، پھر مولا الموالات کو۔ ثم المقر لہ بالنسب علی الغیر، پھر اس کو دیا جائے گا جس کے لیے نسب کا اقرار کیا گیا ہو غیر پر، اس حیثیت سے کہ اس کا نسب ثابت نہ ہو سکا اس غیر سے اس شخص کے اقرار کرنے کی وجہ سے۔ اذا مات المقر علی اقرارہ، جبکہ مقر اپنے اقرار پر مر جائے۔ ثم الموصى له بجميع المال، پھر موصى له بجميع المال کو دیا جائے گا۔ ثم بیت المال، پھر بیت المال میں رکھا جائے گا۔ اسی کو ہم بورڈ میں دیکھتے ہیں، اس کا نقشہ بھی تیار شدہ ہے، تو اس چیز کو بورڈ سے سمجھتے ہیں۔ آج کے اس پورے درس میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، میت کے ترکہ سے متعلق ہونے والے حقوق۔
تو یہاں پر یہ ہے کہ میت کے ترکہ سے 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں۔ میت کے ترکہ سے 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں۔ میت کے ترکہ سے 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین، نمبر 2 ادائے دین، نمبر 3 وصیت پوری کرنا، نمبر 4 ورثہ میں تقسیم کرنا۔ یہ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں میت کے ترکہ سے، اور ان سب کی ترتیب ہے پوری، پہلے کو ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ اچھا، دوسری بات جو میں نے پیش کی وہ یہی ہے کہ ورثہ کی میراث پانے کے اعتبار سے ترتیب کیا ہے۔ تو ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیا جائے گا۔ اگر اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بچتا ہے یا اصحاب فرائض نہیں ہے تو عصبہ نسبی کو دیا جائے گا۔ اگر کسی کے عصبہ نسبی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں عصبہ سببی کو دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے عصبہ سببی بھی نہیں ہے، نسبی بھی نہیں ہے، تو اگر عصبہ سببی کے عصبہ نسبی ہے تو ان کو دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے عصبات نہیں ہے، یعنی نہ عصبہ نسبی ہے، نہ عصبہ سببی ہے، نہ عصبہ سببی کے عصبہ سبھی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں عصبہ سببی کے عصبہ سببی کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر عصبات میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ذویل فرائض پر دوبارہ رد کیا جائے گا۔ رد کے قواعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اگر ایسا ہے کہ اصحاب فرائض بھی نہیں ہے اور عصبات بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ذویل ارحام کو دیا جائے گا۔ اگر ذویل ارحام بھی نہ ہو تو مولا الموالات اس کا مستحق ہوگا۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو مقر لہو بن نسب اس کا مستحق ہوگا۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو موسیٰ لہو بجمیع المال اس کا مستحق ہوگا۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر مال کو بیت المال میں رکھا جائے گا، لیکن اس دور میں چونکہ بیت المال کا نظام نہیں ہے اس لیے تصدق یعنی صدقہ کیا جائے گا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ آج کے سبق میں 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس کو آپ محفوظ فرما لیں انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنے پر اجازت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔